آج ہم ڈفرینٹ ڈیزیزز کے نام یہاں پر ڈسکس کریں گے. ہمارا مین فوکس ویکیبلری پر ہے، سو ہم ان کے سمٹمز اینڈ کاز اینڈ افیکٹس تو وہاں پر نہیں جائیں گے، بس سمپلی ہم ان کے نام ڈسکس کریں گے، جانیں گے کہ کون سی بیماری کو کیا کہتے ہیں انگلش کے اندر. سو دا فرسٹ ڈیزیز از البینو. البینو ہمارے پاس ایک بیماری ہوتی ہے جس کے اندر اے پرسن ود ویری لائٹ اسکن، ہیئر اینڈ آئیز ڈیو ٹو لیک آف میلانن. میلانن ہمارے پاس بیسیکلی ایک نیچرل سبسٹانس ہوتے ہیں جو کہ اسکن کو، آئیز کو اور اسی طرح سے ہیئرس کو کلر پرووائڈ کرتے ہیں. اب البینو کے اندر ہوتا کیا ہے کہ اس بندے کے اندر میلانن کی کمی ہوتی ہے. اب وہی نہیں رہے گا جو باڈی کو کلر پرووائڈ کرتا ہے، سو آبویسلی وہ پھر اسکن ہوگی، ہیئر ہوں گے یا آئیز ہوں گے، سو ان کے کلر لائٹ ہوں گے، ویری لائٹ. ایسا شخص جس کی جلد، بال اور آنکھیں بے حد ہلکی ہو میلانن کی کمی کی وجہ سے. یہ بیماری پیدائشی بیماری ہوتی ہے. آپ نے اکثر بچوں کو یا بڑوں کو وائٹ سکن کے ساتھ ان کے ہیئر بھی وائٹ، ان کی جو آئی لیشز ہے وہ بھی وائٹ، اور یہاں تک کہ ان کے آئی بروز بھی وائٹ دیکھے ہوں گے. سو انہیں یہی بیماری لگی ہوتی ہے، البینو. یہاں پر ساتھ آپ پکچر میں دیکھیں، سو آپ کو صحیح طرح سے آئیڈیا ہو جائے گا کہ ہم کس بیماری کے بارے میں بات کر رہے ہیں. ود ایگزامپل، دا البینو ریبٹ ہیڈ پیور وائٹ فور اینڈ ریڈ آئیز. البینو خرگوش کے بال بالکل سفید اور آنکھیں سرخ تھیں. اگلی ڈیزیز ہمارے پاس ہے ایمنیسیا. ایمنیسیا بھی ہمارے پاس ایک بیماری ہے، ایک میڈیکل ٹرم یوز ہوتا ہے ایسی بیماری کے لیے جس کے اندر a condition where a person loses memory، وہ حالت جس میں کوئی شخص اپنی یادداشت کھوتا ہے. یہ ڈیزیز زیادہ دیر تک بھی رہ سکتی ہے اور کم ڈیوریشن کے لیے بھی آ سکتی ہے. اگر برین میں کوئی ڈیمیج ہو سو اس کی وجہ سے بھی یہ بیماری لگ سکتی ہے، یا اگر کوئی بندہ زیادہ ڈرگز لے، اوور ڈرگز لے، سو تھوڑے ٹائم کے لیے فار دا ٹیمپرری مومنٹ اسے یہ بیماری لگ سکتی ہے. ود ایگزامپل، after the accident he had amnesia and forgot his name. حادثے کے بعد اسے یادداشت کھونے کی بیماری ہو گئی اور وہ اپنا نام بھول گیا. The next disease is anemia. انیمیا بھی ہمارے پاس ایک ڈیزیز ہے، ایک میڈیکل ٹرم ہے جس کے اندر کسی بھی بندے کے اندر یا بچے کے اندر خون کی کمی ہوتی ہے. A condition caused by a lack of red blood cells leading to weakness. ایسی حالت جس میں کسی بندے کے اندر ریڈ بلڈ سیل کی کمی ہو، مینس بلڈ کی کمی ہو، خون کی قلت ہو، خون کی کمی ہو، سو اسی بیماری کو ہم انیمیا کہتے ہیں. ود ایگزامپل، شی فیلٹ ٹائرڈ آل دا ٹائم ڈیو ٹو انیمیا. ود ایگزامپل، شی فیلٹ ٹائرڈ آل دا ٹائم ڈیو ٹو انیمیا. خون کی قلت کی وجہ سے، خون کی کمی کی وجہ سے وہ ہر وقت تکی ہوئی محسوس کرتی ہے یا تھکاوٹ محسوس کرتی ہے. دا نیکسٹ ڈیزیز از آرتھریٹس. آرتھریٹس کے اندر آپ کے جوڑوں کے اندر، جوائنٹ کے اندر، آپ کے ہڈیوں کے جو جوائنٹ ہوں گے ان کے اندر پین ہوگا. آپ اٹھیں گے تو آپ کو تکلیف ہوگی، آپ بیٹھیں گے تو آپ کو تکلیف ہوگی. سو اسی بیماری کو ہم آرتھریٹس کہتے ہیں. جوائنٹ پین اینڈ اسٹیفنس موسٹلی ان اولڈر پیپل. اس بیماری کے اندر آپ کے جوڑوں میں، آپ کے جوائنٹ میں درد ہوگا، تکلیف ہوگی شدید، اور یہ بیماری زیادہ تر بوڑھے لوگ فیس کرتے ہیں. ود ایگزامپل، مائی گرینڈ فادر ہیز آرتھریٹس اینڈ فائنڈز اٹ ہارڈ ٹو واک. میرے دادا کو آرتھریٹس ہے، گٹھیا ہے، جس کی وجہ سے وہ چلنے میں مشکل محسوس کرتے ہیں، دشواری محسوس کرتے ہیں، ٹربل محسوس کرتے ہیں. نیکسٹ از استھما، a breathing problem caused by narrow airways. استھما کہتے ہیں دمے کی بیماری کو. ایک بیماری جس میں سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے، سو اسی کو استھما کہتے ہیں. اس کے اندر آپ کے لنگس پھول جائیں گے، یا آپ کے لنگس کے اندر جو مسلز ہیں وہ ٹائٹ ہو جائیں گے. سو جو آپ کی ایئر ہے، جو آپ آکسیجن لیتے ہیں، اسے انہیل کرنے میں آپ کو دشواری ہوگی، مشکل ہوگی، سو آپ صحیح سے سانس نہیں لے پائیں گے، اور اسی بیماری کو استھما کہتے ہیں. یہاں پر اگزامپل دیکھیں، ہی یوزڈ ہز انہیلر ڈیورنگ این استھما اٹیک. دمے کے اٹیک کے دوران یا دمے کے دورے کے دوران اسے انہیلر استعمال کرنا پڑا. نیکسٹ از بیلڈنس. بیلڈنس کہتے ہیں گنجے پن کو. لاس آف ہیئر یوزلی فرام
head. بالوں کا جڑ جانا, بالوں کا نکل جانا خاص طور پر سر سے, ہیڈ سے, سو اسی کو بیلڈنس کہتے ہیں. with example, his baldness made him look older. اس کے گنجے پن نے اسے بوڑھا دکھانے پر مجبور کر دیا, یا اسے بڑا دکھانے پر, یا اسے اوور ایج دکھایا. اگلی بیماری کا نام ہمارے پاس ہے بلیسٹرز. بلیسٹرز ہم چھالوں کو کہتے ہیں. اسمال ببلز آن دا اسکن فیلڈ ود فلوئڈ. جلد پر پانی بھرے چھوٹے دانے, سو اسی کو آپ بلیسٹرز کہتے ہیں. یہ زیادہ تر فریکشن کی وجہ سے ہوتے ہیں, یا اگر آپ کے باڈی پارٹ پر کوئی گرم چیز گر جائے سو اس کی وجہ سے یہ چھالے نکل آتے ہیں. She got blisters after wearing tight shoes. تنگ جوتے پہننے کی وجہ سے اس کے پاؤں پر چھالے پڑ گئے. The next is boils. boils ہم کہتے ہیں پھوڑے کو. Painful swollen bumps filled with pus. جلد پر سوجے ہوئے اور پیپ بھرے دانے. سو اس کے لیے انگلش میں آپ اس ورڈ کا یوز کریں گے boils. یہاں پر ساتھ آپ پکچر میں دیکھیں سو آپ کو زیادہ بہتر سے سمجھ آئے گی کہ ہم کس چیز کی بات کر رہے ہیں. with example, the doctor treated the boil on his arm. ڈاکٹر نے اس کے بازو پر پوڑوں کا علاج کیا, boils کا علاج کیا. اردو کے اندر ہم اسے پوڑے کہتے ہیں, ہندی کے اندر ہم اسے پود کہتے ہیں, اور نیپالی کے اندر ہم اسے پھوکا کہتے ہیں, اور اسی طرح سے پشتو لینگویج کے اندر ہم اسے زخہ کہتے ہیں. نیکسٹ از چیلٹس. cracked and sore lips due to dryness or infection. کسی بھی انفیکشن کی وجہ سے یا خشک انوائرمنٹ کی وجہ سے, ہیومیڈیٹی نہ ہونے کی وجہ سے آپ اپنے لپس کے اوپر جلن محسوس کرتے ہیں یا وہ بالکل خشک ہو جاتے ہیں, سو اسی کو ہم چیلٹس کہتے ہیں. with example, his lips were bleeding because of cheilitis. اس کے ہونٹوں سے بلیڈنگ, خون بہہ رہا تھا, because of cheilitis, چیلٹس کی وجہ سے. نیکسٹ از ہے فیور. ہے فیور کہتے ہیں جب بھی آپ کو اپنی ناک کے اندر خارش محسوس ہوتی ہے اور اسی خارش کی وجہ سے آپ کو چھینکیں آئے, آپ کی آنکھوں میں پانی آئے, یا آپ کی آنکھوں میں بھی ساتھ ساتھ خارش آپ کو محسوس ہو, سو اسی کو ہم ہے فیور کہتے ہیں. an allergy that causes sneezing and itchy eyes. ہے فیور سے مراد چھینک. with example, his hay fever gets worse in spring. بہار میں اس کا الرجی کا بخار بہت بڑھ جاتا ہے یا اس کی چھینکیں بڑھ جاتی ہیں.